بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پرسوں میرے پاس ایک فیملی آئی، ریٹائرڈ فیملی تھی، شوہر بھی گورنمنٹ سے فارغ التحصیل سے ملازمت سے، اور ان کی اہلیہ بھی کسی اسکول میں وہ ہیڈ مسٹرس تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی 60-65 کا ہو جاتا ہے تو صحت جسمانی یقیناً اس کی ویک ہوتی ہے۔ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ زنجانی بھائی آپ ہمیں کوئی ایسی عمل یا دعا بتائیں کہ جس سے ہماری صحت بہتر ہو۔ ہم علاج بھی کر رہے ہیں، پرہیز بھی کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ مجھے ان کی باتیں بڑی بھلی لگیں، اور مجھے وہ آدم اور حوا یاد آ گئے کہ آدم جنت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق تھے انسانی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کر کے جنت میں چھوڑ دیا، اور وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نہ جانے کتنے برس مقیم رہے، اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ جنت میں رہ کے اداس ہو گئے۔ آج دنیا میں ایک ڈر اور خوف کا غلبہ ہے۔ کووڈ-19 سے موتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، اور یعنی نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، لوگ کسی نہ کسی حوالے سے ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا ایک فرمان نہ صرف ہدیہ کیا، بلکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کے 3 ایسے واقعات ہدیہ کیے جب میں موت کے منہ سے نکلا۔ صاحب نہج البلاغہ کا فرمان میں تو میں نے بعد میں پڑھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس سے قبل کہ موت آئے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کی حفاظت کرنے والی اور محافظ موت ہے۔ موت اپنے وقت سے نہ پہلے آتی ہے، نہ بعد میں تو آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام لکھ رکھا ہے، یہ سانسوں پہ محیط ہے۔ ہاں، اگر آپ پرانے وقتوں میں جو سنیاسی اور یوگی مشقیں کیا کرتے تھے، حبس دم کی مشقیں کیا کرتے تھے، اپنے سانس کو روک لیتے تھے۔ وہ 1 منٹ سے مشق بڑھاتے بڑھاتے 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور پھر گھنٹوں میں لے جاتے تھے۔ بہرحال یہ مشق سے سانس بڑھتی ہے۔ جو لوگ حبس دم کی مشقیں کرتے ہیں کہ یعنی اپنے سانس کو روک لیں، حالانکہ یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے بارگاہ خداوندی کا۔ تو سانس جتنی آپ روکیں گے اتنی شاید آپ کی زندگی بڑھ جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سنا ہے کہ زندگی کا دار و مدار سانسوں پہ ہے۔ اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ زندگی بڑھتی ہے۔ وہ بہن بھائی جو ابھی حج کا ارادہ کر رہے تھے، وہ حج پہ جاتے آتے یعنی فرشتے ان کی محافظ تھے۔ اور واحد ایک سفر ہے زیارات کربلا کا، چونکہ دنیا میں 2 عشق عجیب و غریب عشق ہیں۔ ایک عشق اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے عشق کیا، اور عشق میں ڈوب کے کائنات بنا دی جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو، سرکار دو عالم کو، 1,24,000 انبیاء کے بعد آخر میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ سابقہ نبیوں نے بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ہم تو ہیں ہی خوش قسمت۔ اور آج 1400 سال کے بعد ہم سنتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں۔ ہم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں، اور اگر ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی خوش قسمتی ہے۔ تو موت کا ذکر تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا کہ اس سے قبل کہ موت آئے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ جو میاں بیوی میرے پاس آئے، وہ اپنے آپ کو ناتوانا محسوس کر رہے تھے کہ ہم تھک جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں ایک واقعہ ہدیہ کیا
کہ شہزادی کونین جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا خاتون جنت فرمان رسول کا سیدہ نساء العالم جنہ، جناب سیدہ اپنے گھر میں جب کام کرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، گھر کی صفائی کرتی تھیں، تو کام کرتے کرتے اپنے بچوں کو بھی پالتی تھیں، امام حسن حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور خواتین کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا، کپڑوں کا بھی خیال رکھنا، صفائی رکھنا، اور وہ خواتین اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ ہر مرد جانتا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو بچپن میں کام کرتے دیکھتا ہے، پھر شادی کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، ان کی بہنیں بھی اپنے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایج کے ساتھ ساتھ بیولوجیکل طریقے سے انسان کی صحت ویک ہوتی جاتی ہے، ناتوانائی محسوس کرتے ہیں۔ تو جناب سیدہ نے جب ناتوانائی محسوس کی تو باہر گئے، رسالت بھی اس خیال سے آئی کہ یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس مال غنیمت میں غلام بھی آتے رہتے ہیں، تو مجھے کوئی مشقتی مل جائے گا۔ اس نیت سے جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا بار کے رسالت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کی طرح اٹھ کے اپنی لخت جگر کا استقبال کیا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور بیٹی سے آنے کی وجہ پوچھی، مسکرا کے پوچھی۔ جناب سیدہ نے جو احوال تھا بتایا کہ بابا میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، تو مجھے ایک مشقتی چاہیے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک وحی لے کے آئے، ایک تسبیح لے کے آئے جو اللہ کے رسول کو پیش کر دی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو فرمایا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ جناب سیدہ نے فرمایا کہ بابا مجھے وہ اگر مشقتی سے بھی کوئی اچھی چیز ہے تو وہ عطا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تسبیح نازل فرمائی ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ آپ پڑھیں۔ اور اکثر بہن بھائی یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی بے شمار تسبیحات ہیں، لیکن پچھلے دنوں میرے ایک دوست فیصل نے یہ دبئی سے مجھے گفٹ کی، اور یہ تسبیح در نجف کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پتھر سرزمین نجف سے نکلتا ہے، جہاں پہ اگر میتیں دفن کر دی جائیں تو اس پہ بھی فشار قبر نہیں ہے۔ پانی کے وہ قطرے جب مٹی پہ پڑتے ہیں تو پتھر در نجف بن جاتا ہے، اور بعض اچھے در نجف بھی ہوتے ہیں، اسے تراش خراش کے تسبیح بنائی جاتی ہے۔ نگینے لوگ پہنتے ہیں آنکھوں کی، یہ پتھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ جنت میں ایک پہاڑ ہے بہت بڑا کوہ نجف کا، جس نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے حرم پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ در نجف آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو لوگ اداس ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، وہ یہ انگوٹھی بنوا کے رکھیں۔ وہ اتنی اعلیٰ شفاف تسبیح دیکھ کے مجھے شک ہوا کہ کہیں چائنا نے کوئی ایسی کوئی تسبیح نہ بنا لی ہو کہ جو لگے تو اصل لیکن نقلی ہو۔ تو پھر میں نے اسے ایک جیولری مارکیٹ میں جو جیمز کا کام کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ماہر جیولوجسٹ، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی BSc جیولوجسٹ کی ہوئی ہے، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ بھجوائی۔ انہوں نے بہت یہ عدسے وسے لگا کے دیکھے، تو انہوں نے میرا وہ خدشہ دور کیا اور تصدیق کی کہ یہ حقیقی در نجف کی تسبیح ہے، اور یہ در نجف آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے تو آپ اپنی ہاتھ میں انگوٹھی میں پہنیں اور اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں۔ تو جو ناتوانائی کی میں بات کر رہا تھا اسے میں مسلسل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو یہ تسبیح فاطمہ دی، اور اس کے بعد لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے تسبیح کا کوئی وجود اور ذکر ہی نہیں تھا، تو اسی لیے اسے جناب سیدہ کی تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اس تسبیح فاطمہ کے پڑھنے والے وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ شفا پاتے ہیں، اور جو ناتوانا ہیں وہ توانائی پاتے ہیں۔ اس تسبیح کے اور بے شمار فوائد ہیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھے ہیں اور اپنی کسی بیاض میں نوٹ بھی کر رکھے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی وہ وقتاً فوقتاً
تسبیح فاطمہ کے آپ کو فائد ہدیہ کروں گا۔ آج صرف اتنا ہدیہ کیا ہے کہ آپ دل میں ہر نماز کے بعد جو بہن بھائی تسبیح فاطمہ پڑھیں گے، پھر اس کو پانی بھی چاہیں تو دم کر کے پئیں، وہ اپنے جسم کے اندر ایک الگ سی ڈائنامک قسم کی انرجی اور پاور محسوس کریں گے۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے والوں کی روح کا جو انہیں قوت ملتی ہے، ہر انسان کے گرد ایک حالہ نور ہے جسے اورا کہتے ہیں، اور ایک قوت اور طاقت ملتی ہے۔ آپ پانی پہ بھی اگر دم کریں گے تو پانی میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بہن بھائی تسبیح فاطمہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ تسبیح فاطمہ بڑی آسان ہے، اکثر بہن بھائی پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتہ، یہ قصہ پس منظر جو قصہ میں نے سنایا ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ کا آغاز اور کب اس کا نزول ہوا، اور جناب سیدہ نے پڑھی تو انہیں دیکھ کے لوگوں نے پڑھنی شروع کی، اسی لیے سے جناب سیدہ کی نسبت دی جاتی ہے تسبیح فاطمہ۔ اور جو لوگ بہن بھائی اس کو پڑھتے ہیں وہ یقیناً انہیں شفا بھی ہوگی، اپنے جسم کے اندر وہ ایک ڈائنامک انرجی بھی محسوس کریں گے۔ تسبیح آپ کوئی سی بھی پڑھے، خاک شفا کی تسبیح کی بڑے فضائل ہیں کہ اس پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ گفٹ ملی اس تسبیح کو، پھر میں نے جب چیک کروایا تو یہ اصلی تھی تسبیح۔ مجھے بڑی روحانی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک دوست نے بہت ہی پیارا یہ نایاب سا تحفہ عطا کیا ہے۔ تحفہ لینا دینا بھی ایک اچھی بات ہے، اور ہمارے ادارے آئینہ قسمت سے شہزادہ مصور علی زنجانی ہر اس شخص کو ایک نگینے کا تحفہ دیتے ہیں جس کی سالگرہ کا وہ دن ہوتا ہے، اسے گفٹ کرتے ہیں۔ اور زنجانی جنتری، بارہ امامیہ جنتری، البرونی تقویم کے آخر میں بھی ایک کوپن دیا ہوتا ہے کہ اپنی تقدیر بدلیں اور جواہرات کے روحانی تحائف مفت حاصل کریں۔ ہم کوئی قیمتی ہیرے جیسے پتھر تو آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم عقیق پتھر، چونکہ عقیق اللہ تعالیٰ نے 7 رنگ کے پیدا کیے ہیں، اکثر آپ نے ملنگ بابوں کے دیکھے ہوں گے، تو جب ہمارے پاس بہن بھائی وہ فرمائش کرتے ہیں کوپن کے ساتھ تو ہم انہیں 100% وہ نگینہ اور تحفتاً بھجواتے ہیں۔ پھر ان کے نام سے یا ڈیٹ آف برتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا ستارہ ہے، تو اس رنگ کا عقیق ہم کوشش کرتے ہیں اسے بھجوائیں تاکہ اس کو اس تحفے سے فائدہ بھی ملے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہیں۔ آپ بھی ہمیں اچھی باتوں سے آگاہ کرتے رہیں، اور آخر میں یہ سید دادا دعا کرتا ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بہن بھائی مجھ سے منسلک ہیں، AQ TV سے منسلک ہیں، زنجانی TV سے منسلک ہیں، زنجانی جنتری، بارہ امامیہ جنتری، البرونی تقویم اور ہر ماہ چھپنے والے آئینہ قسمت سے جو منسلک ہیں، اور AQ TV اور زنجانی TV سے جو لوگ مربی اور محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام نیک حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پورا فرمائے، اور ان کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور خاص طور پہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں یہ جو COVID-19 کی ایک وائرس آیا ہوا، اللہ پاک اس وائرس سے نجات عطا کرے۔ اور ایز اسٹرالوجر میں توقع کر رہا ہوں کہ ستارہ مشتری 12 سال کے بعد ابھی 30 جون 2020 سے لے کے 20 نومبر 2020 تک اپنے ذاتی برج میں رہے گا۔ یہ خیر و برکت کا برج ہے، برج قوس، اور اس دوران انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے پاکستان اور دنیا کی رونقیں انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہو جائے گی، اور COVID-19 جہاں سے آیا تھا بحکم خدا وہیں پہ واپس چلا جائے گا۔ اس کی ویکسین بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بنے تو اللہ پاک پانی کو ہی ہمارے لیے آب حیات بنا دے، اور اسی دنیا میں زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے زندگی میں خواجہ خضر سے بھی ہماری ملاقات کرائے، اور ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہماری وہ اصلاح فرمائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، اپنے خاندان پہ رحم فرمائے، بچوں پہ رحم فرمائے، پاکستان پہ رحم فرمائے، پوری دنیا پہ رحم فرمائے، اور ہمیں ہماری خطائیں ہماری معاف کر دے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور خصوصاً بیمار کربلا کے صدقے میں دنیا میں یہ جو وائرس آیا ہے اس سے اللہ پاک
सब बीमारों को शफा अता फरमाए। बीमारी के दूर होने के लिए आप सदक़े से भी अपना इलाज कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ खुलूस, सिद्क़ और सच्चाई वहाँ मिक़दार नहीं है। आप मामूली सा सदका भी दे के अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब आज मैंने छोटी छोटी बातें आपकी खिदमत में हदिया कर दी हैं और आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, और आपसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमें नेक मशवरों से नवाजेंगे और अपनी दुआ में हमें याद रखेंगे। आज के लिए इतने ही शाज़ जाने को इजाज़त दीजिएगा। बाक़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपकी खिदमत में जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। शाज़ जाने को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।